ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا. تو یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور جو شخصیات یہاں بیٹھی ہیں ان کو دیکھ کے یا تو کان پکڑ لینے چاہیے، اور اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے کان پکڑوا دیں گے. مطلب آپ ذرا سوچیں کہ کیا وہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. جہاں پہ فیض احمد فیض کی صاحبزادی تشریف فرما ہیں، بابا جی اشفاق صاحب کے ڈاکٹر واٹسن ریاض محمود صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حسن جلیل صاحب نے کتنی سینچریز کا ذکر ہم سے کیا، لاہور پریس کلب اور ناصر نقوی صاحب بیٹھے ہیں، ریحان اظہر صاحب کی اٹکیلیاں ہم نے بچپن میں دیکھی اور پھر ہمیں پتہ لگا ان کی ہماری برادری ایک ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. سلطان کھوسٹ صاحب کے پوتے سرمد کھوسٹ یہاں تشریف فرما ہیں، وہ جو دلوں پہ راج کرتے ہیں. جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. سہیل احمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کمال کے لوگ. تو بڑا مومنٹ ہے جی، میرا تو کیا کہنا چاہیے، فین مومنٹ. اور میں باوجود کوشش کے نہیں کہہ پاتا، میں ہمیشہ مسز گیلانی ہی کہتا ہوں عظمیٰ آپا کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری باس رہی ہوئی ہیں بلیز آن میں. اور فن کی بات تو ایک طرف، ہمارے سانس سوکھ جایا کرتے تھے. مطلب یہ ایک ایسی ایڈمنسٹریٹر، ایک پریزنس. اور مجھے یاد ہے محبوب صاحب میم کے دفتر میں جانے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ان کے بال پوائنٹ اور پینسلیں بھی صاف کرتے تھے ساری. یہ کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ وہ ڈسٹ جو ہے وہ ایک بھی نہ ہو. اور میں بلیز آن کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شاید وہ آپ کے لیے ذرا نئی بات ہو، اور وہ ایک آئیڈیل ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. تو ایز ایک انٹرپرینور، ایک خاتون کے طور پہ وہ ایک تاریخ انہوں نے جو رقم کی وہ بھی ایک بہت کمال کا باب ہے، اور وہ لیڈنگ ایجنسیز میں سے بنی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ یہ تھا کہ آپ کو ٹک ان کرنا ہے، شرٹ اگر ہے تو آپ کو ٹک ان کر کے آنا ہے. آپ کے جوتے جو ہیں وہ بہت ٹائڈی ہونے چاہیے، وہ ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کہیں مسز گیلانی آپ کو رستے میں مل گئیں اور آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو ایسے طائرانہ سا دیکھا، تو وہ آپ سے پوچھیں گی کون ہیں آپ اور آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو وہ لکیلی میں چونکہ آڈیو ویژول ڈپارٹمنٹ میں تھا تو آڈیو ویژول والوں کو چپل پہننے کی اجازت تھی. وہ ہمارا وہ جو عمران بابر میرا جو باس تھا، امیجیٹ باس، وہ کرتے پہنتا تھا تو وہ ہم بھی. اور ایسے ہی مجھے یاد ہے، ایسے ہی مسز کہ جی السلام علیکم، آپ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں نے کہا جی آڈیو ویژول. ان کا ٹھیک ہے، اس پہ بس نہیں چل سکتا. تو وہ ذرا ان والوں کو وہ ایک تھی سہولت. لیکن اگر میں میں انہی میں سے ہوں، اس جنریشن میں سے ہی. آئی ایم 54، لیکن میں اب یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے گھر کے جو ممبر اگر ہیں، یا اگر میں ریڈیو کی بات کروں، ریڈیو پاکستان کی، تو یہ کیسے نہیں کہا جائے گا کہ بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ لاہور میں 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک پنجاب یونیورسٹی اور ایک ریڈیو پاکستان لاہور. سو وہ جو کریڈٹ ہے، جو پنیریاں یہاں لگی ہیں، جو یاد باغ یہاں ہے، وہ صرف شجر ہی نہیں ہیں، وہ پھلدار بھی ہیں اور سایہ دار بھی ہیں. اور انہوں نے پھر آگے کتنی، مطلب راشد صاحب کو اب آپ دیکھیں اور پھر اس لیگیسی کو دیکھیں جو یہ لے کے چلے. مطلب اتنے مجھے راشد صاحب ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ مجھے ہر دفعہ مل کے کہتے ہیں ہائے ینگ مین، تو میں اور مجھے اچھے سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں مزید. اور میں بھی ایسے ہی. لیکن ریڈیو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اب ایک اور نام بھی یہاں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں میم کی بات کروں، مسز گیلانی کی بات کروں، تو پھر فوراً آپ کو ان کے مقابل جو یاد آتے ہیں وہ ہیں جناب محمد کبیر خان. سو اب خان صاحب ایک لیجنڈ. اور تو ہمارے یہ سب گھر کے ممبرز ہی تھے، ویورز کے. یا ریڈیو کی اگر میں اپنا بچے کے طور پہ سوچوں تو ابا جی تلقین شاہ سنتے تھے، ہم اس کے بعد ہونہار سنتے تھے، پھر ہونہار کے بعد عطر شاہ خان جیدی کا پروگرام شابو کے کارنامے اور مشورے وہ بھی چلتا تھا. تو یہ اتوار یا جمعے کو یہ والی صورت ہوتی تھی. لیکن میم جو ہیں وہ تو جیسے سرمد نے کہا نا کہ وہ کوئی بھی ڈٹرجنٹ ہو تو آپ جا کے کہیں گے کہ صرف دے دو. تو وہ یہ تو ایک اداکاری کا وہ ایک جیسے آپ کہیں گے کہ مرکہ کے کوئی کہے پرفارمنس دے رہا ہو تو کوئی کہے ایڈی تو عظمیٰ گیلانی، مطلب. لیکن روحی بانو، محترمہ عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، یہ کیا نام ہے، اور یہ کیا پرفارمنسز ہیں، اور کیا کیا اسکرپٹ ان کو میسر آئے، اور کیسا کیسا کام انہوں نے کیا.
محسن طلعت کا میں بہت شکریہ ہمیشہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ محسن کا ہم سب کو اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ میم کی جو اننگ ہے پہلی, اور پھر آسٹریلیا جانے کے بعد تو محسن طلعت واز دا ون ہو براٹ مسز گیلانی بیک ان پاکستان, اور انہوں نے پھر بہت سے پلیز یہاں کیے اور وہ بھی بہت کمال تھے. اب اسی اننگ میں اگر آپ وہ چمک کا بھی ذکر کریں, محمود اسلم صاحب کے ساتھ بھی, اور نرتکی کا ذکر کریں اور پناہ کا ذکر کریں, مطلب آپ کیسے بھول سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں جیسے رسل کرو کی ہم بات کریں, ملکہ ترنم نور جہاں کی, تو جو اسکرین پریزنس ہے میم کی, جو پریزنس ہے, ابھی یہاں سے آپ ذرا اٹھائیں اور دیکھیں اور بیٹھے ہوئے, اور کون ہوگا جو ان کی طرح کی ساری کیری کرے گا. مطلب یہ اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب اس شہر کے اندر میں جیسے شفقت تنویر مرزا صاحب بشرٹ پہنتے تھے جیسی, اور وہ جیسی سینڈل پہنتے تھے, وہ کون ہوگا اب پہننے والا, تو کون یہ بتائے گا. تو وہ لوگوں کے ہونے سے, میں کیسر یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں, ہمیشہ پہلے بھی کہا, میم منیزہ نے بھی ٹی وی جب دیکھا تو کمال دیکھا انہوں نے, پھر یہ گئیں تو کافی کچھ چلا گیا ساتھ. ہمارے یہاں ویسے ہی جب کوئی جاتا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ چلا جاتا ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی.